السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان کا مبارک مہینہ اپنی جو ہے پوری رونق کے ساتھ اور پوری فضیلت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے 4-5 دن گزر بھی چکے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ شعبان کے حوالے سے کچھ رہنمائی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ چونکہ ہم لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں اور مسلسل کچھ نہ کچھ لوگ اس میں میسیجز وغیرہ کر کے کچھ سوالات کرتے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنا دی جائے تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے۔ شعبان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کا عرب کے اندر بہت زیادہ احترام ہوا کرتا تھا، اور اس کو ایک حرمت والا مہینہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شعبان جو ہے یہ بیسکلی اس کے معنی ہیں نکلنے کے، پھوٹنے کے، ظاہر ہونے کے۔ تو شعبان کا مہینہ چونکہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نیکی کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور خیر کثیر پھیل جاتی ہے، اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ خیر کثیر کیوں پھیلتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کی ایک رونق اور اس کا ایک جو پس منظر ہے، وہ ایک برائٹنس اس کے اندر آتی ہے۔ جب ایک انسان کسی فتح کے قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت مبارک کچھ دلیلیں ہوتی ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ بشارات ہوتی ہیں، کچھ فضائل ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک بہت مبارک چیز ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ بہت بابرکت ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی رمضان کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی ہمیں بہت کچھ رمضان کے حوالے سے پتہ لگتا ہے۔ اس سے قبل جو مہینہ آ رہا ہے، اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بہت زیادہ تیزی سے شروع ہو جایا کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ شاید اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی روزے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا انتہائی محبوب تھا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک رمضان کا مہینہ آگے آنے والا ہے، اور اس کی پریکٹس اور اس کی تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان کا جب کہیں بہت دور کا سفر ہوتا ہے تو انسان اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھتا ہے۔ تو ایک اتنا اہم مہینہ آنے والا ہے تو اس کی تیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے شروع کر دیتے تھے۔ البتہ جب رمضان شعبان کے آخری دن چل رہے ہوتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا ترک کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ محدثین نے بتائی ہے تاکہ آگے جو آنے والا رمضان ہے اس کے لیے کچھ قوت بنائی جا سکے، کیونکہ اس میں بھی پورے مہینے روزے رکھنے ہوتے ہیں، تاکہ جو طاقت رمضان میں روزے رکھے کچھ کم ہوئی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے اور رمضان کی مکمل تیاری ہو سکے۔ اسی طرح فقہاء اکرام نے، علماء اکرام نے اور بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جو چیزیں ہم رمضان میں نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اس کی پریکٹس جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزے رکھ کے کرتے تھے، اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا انٹرنیٹ سے ہم دور ہونے کی اس مہینے میں کوشش کریں تاکہ رمضان میں ہم زیادہ انٹرنیٹ یوز کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اسی طرح نفلی عبادات جو ہیں ان کی کثرت کر دیں، نفل نمازوں کی کثرت کر دیں، نفل روزوں کی کثرت کر دیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح روایات میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کی جو مقدار تھی یا صدقے کی جو ایک سپیڈ تھی اور تیزی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور ہوا کے دوش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہوا تیز چلتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے دینے کا انداز بھی اس طرح سے بہت زیادہ تیز ہو جاتا تھا۔ تو اس مہینے کے اندر جب ہم رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس مہینے میں ہم صدقے کی کثرت کو بڑھا دیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، فضول کام نہ کریں، اپنی نیند کو کم کر دیں، کھانے پینے کو تھوڑا کم کر دیں، اور ایسی لایانی چیزیں جس سے ہمارا رمضان متاثر ہو سکتا ہے ان چیزوں سے آج سے پریکٹس کریں تاکہ ہمارا رمضان اچھے طریقے سے گزر سکے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شعبان کے مہینے کی پوری عزت اور احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچائے۔ اور ہماری یہی دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے کثرت سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ
رمضان کے مہینے تک پہنچا، تو ہم بھی اس دعا کی کثرت کرتے ہیں اور اس دعا کو اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں تاکہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے اور جو ہماری بخشش کروائے گا، وہ مہینہ ہمارے اوپر خیر و عافیت طریقے سے آئے اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اپنے روٹھے رب کو منا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔